نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، آپ فرما دیجئے کہ یہ وقت بتلاتا ہے لوگوں کو اور حج کا وقت بتلاتا ہے، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں آؤ ان کی پشت کی جانب سے، اور نیکی تو اس کی ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ رمضان کے روزوں کا تعلق چونکہ چاند کے ساتھ ہے، اس لیے چاند کی بات چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ چاند سورج دونوں ہی روشنی دینے والے ہیں، سورج دن کو روشنی دیتا ہے اور رات کو چاند روشنی کرتا ہے، لیکن یہ کیا فرق ہوا کہ سورج تو ایک جیسا رہتا ہے اور چاند گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ ہی مواقیت للناس، اس کے گھٹنے اور بڑھنے سے فائدہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو وقت بتلانے والا ہے، اس سے لوگوں کو اوقات معلوم ہوتے ہیں۔ والحج، اور اسی طریقے سے حج کے اوقات بھی اسی سے معلوم ہوتے ہیں۔ رمضان کا شروع ہونا اور ختم ہونا، حج کے مہینے کا آ جانا، یا کسی بھی اسلامی مہینے کا اختتام و آغاز، رمضان کا آنا اور جانا، عید الفطر کا ہونا، عید الاضحیٰ کا ہونا، یہ تمام چیزیں چاند سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کی گھٹنے اور بڑھنے سے ہی اندازہ ہوتا ہے۔ دونوں چیزیں قرآن مجید کی آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اپنے حساب و کتاب کو چاند کے ذریعے سے رکھنا اور اسی طریقے سے سورج کے ذریعے سے رکھنا جو شمسی مہینے کہلاتے ہیں، اور چاند کے اعتبار سے جو ہیں وہ قمری مہینے کہلاتے ہیں۔ سورج کا حساب بھی جائز ہے اور چاند کا حساب بھی جائز ہے، دونوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے 11ویں سپارے سورہ یونس کے اندر، یہ ہمارے پاس جو قرآن مجید ہے اس کا صفحہ نمبر 209 بنتا ہے، سورہ یونس صفحہ نمبر اس قرآن مجید کا 209، اس میں سورہ یونس کی آیت نمبر 5 پر ذرا نظر دوڑائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً،
کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشنی دینے والا بنایا، والقمر نوراً، اور جو چاند ہے اسے نور بنایا، روشنی دینے والا بنایا، وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور اس چاند کی اللہ نے منزلیں متعین فرمائیں۔ چاند کا ذکر کیا کیوں؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم سالوں کی تعداد کو اور حساب کو جان سکو۔ یہاں اللہ نے چاند کے متعلق فرمایا کہ یہ جو چاند ہے اس کے ذریعے سے تمہیں سالوں کے حساب بھی معلوم ہوتے ہیں اور مہینوں کے اور باقی حساب بھی معلوم ہوتے ہیں۔ اور عام طور پر جو شریعت کے اندر کہا جاتا ہے عدت کے بارے میں، باقی چیزوں کے بارے میں، 4 مہینے ہیں، اتنے مہینے ہیں، تو وہ چاند کے حساب سے ہوتی ہے۔ یہاں چاند کا ذکر ہے۔ اور 15ویں سپارے میں، اس کے بھی بالکل آغاز میں، جو سورہ بنی اسرائیل 15واں سپارہ، اور ہمارے پاس یہ جو قرآن مجید ہے اس کا صفحہ نمبر بنے گا 284، 15واں سپارے کا دوسرا صفحہ ہے، سورہ بنی اسرائیل، اس کی آیت نمبر 12 ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین، ہم نے رات اور دن دونوں کو نشانیاں بنایا ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی ہیں۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، رات کی جو نشانی ہے ہم نے اسے مٹا ہوا تاریک بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور جو دن کی نشانی ہے اسے روشن بنایا ہے، سورج کی روشنی۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، فرمایا کہ دن کو ہم نے روشن رکھا تاکہ تم اپنے فضل کو تلاش کر سکو، اپنے رب کے فضل کو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، اور تاکہ تم سالوں کی تعداد کو اور حساب کو جان سکو۔ یہاں دونوں کے متعلق فرمایا، اور بلکہ سورج کے تذکرے کے بعد، دن کے تذکرے کے بعد فرمایا کہ تم اس سے اپنے سالوں کا حساب جان سکو۔ تو شمسی کا بھی اس میں ذکر آ گیا۔ تو معلوم ہوا ان دونوں آیات سے جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں اور حوالہ دیا ہے کہ اسلام کے اندر قمری حساب بھی جائز ہے اور شمسی حساب بھی جائز ہے، دونوں حساب ٹھیک ہے۔ دونوں جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، سالوں کا حساب تمہیں معلوم ہو سکے، حساب و کتاب تم جان سکو۔ اور اگر ہم عبادات کی طرف جائیں، اگرچہ عبادات کی جو اکثریت ہے اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، چاند کے ساتھ ہے، زکوٰۃ کا تعلق چاند کے ساتھ، رمضان کے روزوں کا تعلق چاند کے ساتھ، حج کا جو تعلق ہے وہ چاند کے ساتھ ہے، لیکن جو نماز ہے اس کا حساب اللہ نے سورج کے ساتھ رکھا ہے، سورج کے ساتھ۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے، طلوع صبح صادق کے بعد فجر کی نماز پڑھنی ہے، اور جو ظہر کی نماز ہیں وہ زوال کے بعد پڑھنی ہے، عصر کی اس پر مزید سایہ ہو جائیں، مغرب کی نماز کی ادائیگی کرنی ہے جب سورج غروب ہو جائیں، سورج کے غروب ہونے کا، اور عشاء کی نماز ادا کرنی ہے جب مغرب کے بعد شفق بھی غروب ہو جائے۔ تو جو نمازیں ہیں، نمازوں کا جو تعلق ہے وہ سورج کے ساتھ ہے۔ تو اسلام کے اندر بھی دونوں حسابوں کا اعتبار کیا گیا ہے، تو اس لیے زندگی میں جس کا بھی حساب کیا جائے شریعت نے اس سے منع نہیں فرمایا، لیکن شمسی حساب و کتاب کو اتنا لینا کہ قمری کو بالکل بھلا دیا جائے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔
بالکل ہی ٹھیک نہیں ہے۔ عام طور پر ہمیں رمضان المبارک کے علاوہ باقی مہینوں میں معلوم نہیں ہوتا کہ قمری اعتبار سے آج تاریخ کیا جا رہی ہے، شمسی کے سب کچھ معلوم ہوتا ہے، جبکہ اسلام کے اندر تو زیادہ اعتبار قمری ہی کا رہا ہے۔ تو الغرض اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، یہ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا جو ہے یہ اوقات کو معلوم کرنے کے لیے ہے تاکہ وقت معلوم ہو سکے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زمانہ جاہلیت کی ایک بری رسم کی تردید بیان فرمائی۔ وہ یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت کے جو لوگ تھے، خاص طور پر مکہ کے رہنے والے، جب حج کا موسم آ جاتا اور حج کا احرام باندھتے، احرام باندھ کے جب گھر سے نکل گئے تو اس کے بعد وہ اپنے گھروں میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ کہتے اب تو ہم نے حج کا احرام باندھ لیا ہے، اب گھروں میں کیسے جائیں دوبارہ؟ اگر گھر میں آنے کی ضرورت پڑ جاتی، کوئی چیز اندر رہ گئی ہے اس کو لینا ہے، ضرورت پڑ جائے گھر میں آنے کی، تو گھر میں وہ گھر کے دروازوں کی جانب سے نہیں آیا کرتے تھے کہ گھر میں نہیں جانا۔ بہت زیادہ ضرورت پڑنے پر گھر کی پیٹھ کی جانب سے اور پشت کی جانب سے آتے تھے، چاہے ان کو دیوار پھلانگ کے آنا پڑتا یا کوئی اور صورت اختیار کرنا پڑتی۔ کہتے نہ، یہ گھروں میں داخل ہونا نہیں ہے، سیدھے جائیں گے، دروازے سے جائیں گے تو گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ تو پروردگار عالم نے ان کی اس بات کی تردید بیان کی، فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں سے ان کی پشت کی جانب سے اور پیٹھ کی جانب سے آؤ۔ یہ کون سا کوئی نیکی کا کام ہے جو تم نے اختیار کر لیا اور لازم کر لیا اپنے اوپر؟ خواہ ہر زمانے کے اندر یہی طریقہ رہا ہے کہ جب بدعات داخل کی جاتی ہیں، بدعات کو پکڑا جاتا ہے، ابتدا میں کچھ ہوتی ہیں، آہستہ 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 بڑھتے بڑھتے ان کا کیا سے کیا حال ہو جاتا ہے۔ خواہ کی اپنی جانب سے اس کے اندر چیزیں داخل کر دی جاتی ہیں۔ کوئی نیک کام کرنا، اس میں یہ نہ کرنا، اس میں یہ نہ کرنا، کسی کو بتانا نہ، یار یوں نہ کرنا، بس نظر لگ جائے گی، یہ فلاں ہو جائے گا، اتنی چیزیں اس کے اندر داخل کر دی جاتی جس کی حد کوئی نہیں ہوتی۔ یہ شادی بیاہ کے موقع پر آپ دیکھ لیں، دیگر مواقع پر آپ دیکھ لیں کہ جو ہم نے لوازمات رکھے ہوئے ہیں کیا دین سے ان کا تعلق ہے؟ اور پھر دین کے نام پر کتنی چیزیں ہیں۔ ابھی جو ہے رجب کا مہینہ گزرا، 22 رجب کے جو کنڈے ہوتے ہیں، ہم نے اس کے ساتھ کیا کچھ کیا ہوا ہے جی؟ پکانے ہیں اور صبح سورج نکلنے سے پہلے ان کو کھانا ہے، اور جن کو کھلانا ہے چھت کے نیچے کھلانا ہے، گھر سے باہر بھی نہیں نکالنے، چھت کے اندر ہی کھانے والے ہوں۔ یہ کون سی عبادت ہے اور کون سی نیکی ہے جس کی یہ ترتیب بنا دی گئی ہے؟ اور ابھی نصف شعبان آئے گا، اس کے بارے کے اندر حلوہ ہی پکانا ہے جی، اور پٹاخے ہی چلانے ہیں جی۔ اس طریقے سے ہم نے یہ عبادت کی رات ہے جی، اس کو گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ، یہ کیا چیزیں تم نے اپنی طرف سے بنا لی ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی تو اس بندے کی ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ کسی بھی کام میں تقوی اختیار کرنا ہے، اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑنا ہے اور اس کی فرما برداری کو اختیار کرنا ہے۔ فرمایا یہ نیکی ہے کہ کوئی بھی کام کرو اللہ کا حکم ہو اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا،
فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں گھروں کے دروازوں سے آیا کرو. کوئی ممانعت نہیں ہے اس بات کی. جو تم نے اپنی طرف سے لازم کر دی ہے کہ نہیں آنا، یہ کوئی بات نہیں. چونکہ قرآن مجید ایک انتہائی جامع ہے، ایک ایک لفظ کے اندر پورے سمندر بند کر دیے جاتے ہیں. انسان اپنی بساط کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق اس میں سے موتی چنتا رہتا ہے. ان کی تردید کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تم گھروں میں دروازوں سے آیا کرو. اس میں اللہ نے ایک عام اصول بیان کر دیا کہ کوئی بھی کام کرنا ہے اس کو